بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم کیا ہوا ہے تمہیں فی المنافقین کے منافقین کے بارے میں فیاتینی تم دو گروہ بن رہے ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ ارکسہم اوندھا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، بما کسبوا بسبب اس کے جو انہوں نے اعمال کیے، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا کہ تم ہدایت دو ان منافقین کو، مطلب ان کو ہدایت دو، من اضل اللہ کہ جس کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن یضلل اللہ اور جسے کر دے گمراہ اللہ تعالیٰ، فلن پس ہرگز تجدہ نہیں پائے گا لہو سبیلا تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ منافقین ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافقین واپس پلٹ گئے تھے، ان کے متعلق مسلمان جو تھے وہ دو گروہ بن گئے تھے کہ ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، اور دوسرا گروہ جو تھا منافقین سے لڑنے کو خلاف مصلحت سمجھ رہا تھا کہ اس وقت ان سے جنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ ان کے اعمال کی یہ جو منافقین کے یہ جو کسب ہوا ہے، اس سے مراد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک تو مخالفت کی تھی اور دوسرے انہوں نے جہاد سے منہ موڑا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ ودو اور تم چاہتے ہو، لو تکفرون ودو اور وہ منافقین چاہتے ہیں کہ لو تکفرون کہ تم بھی کفر کرنے لگو، کما کفرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونا پس تاکہ تم لوگ سواءً برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم پس نہ تم بناؤ منہم ان منافقین کو اولیاء اپنا دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فَإِن تولوا پس اگر وہ منہ موڑ لیں، فخذوہم پس تم ان کو پکڑو، وقتلوہم اور ان کو تم قتل کرو، حیث وجدتموہم تم جہاں بھی ان کو پاؤ، ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ منہم ان میں سے کسی کو ولیاً اپنا ساتھی، ولا نصیرہ اور نہ مددگار، اور نہ مطلب ان کو تم اس میں ہے کہ ہجرت کی بات کی گئی ہے کہ اگر یہ اپنا گھر بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھوڑ کر ہجرت کر لیتے ہیں تو یہ اس کی بات کا ثبوت ہے کہ وہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں، اور اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر ان منافقین کو پکڑو اور ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو قتل کرو۔ الا الذین سوائے ان لوگوں کے، یصلون کے جو تعلق رکھتے ہوں، الی قوم ایک ایسی قوم سے، بینکم کہ تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقن کوئی معاہدہ ہے، او یعنی یہ جو جنگ کرنا، ان کو پکڑنا اور قتل کرنے سے کون کون سے لوگ بری الذمہ ہیں، ان کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کا تعلق ان لوگوں کو قتل کرنا یا ان کو پکڑ کے مارنا قتل کرنا جائز نہیں ہے کہ جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جس قوم کا تمہارے اور ان کے درمیان آپس میں کوئی معاہدہ ہو، او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت تنگی لے کر، صدورہم اپنے دلوں میں، ایقاتلوا یہ کہ وہ تم سے جنگ کریں، او یقاتلوا یا وہ جنگ کریں، قومہم اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لسلطہم علیکم تو البتہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فلقاتلوکم پس تمہیں ان سے جنگ کرنی پڑتی، فإن اعتزلوکم پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تم سے، کنارہ کشی کرتے ہیں تم سے، فلم یقاتلوکم پس تم نہ جنگ کرو ان سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور اگر وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام دیں، فما جعل اللہ تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلاً کوئی بھی جنگ کا راستہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کرنا، مارنا یا جنگ کرنا جائز نہیں ہے کہ جن کی جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جس کا تمہارے درمیان، تمہاری قوم کا اور ان کی قوم کا آپس میں کوئی معاہدہ ہوا ہو، یا وہ جنگ کی صورت میں اگر وہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں مجبور ہو کر اپنی قوم کے ساتھ، لیکن وہ لڑنا نہ چاہتے ہوں تم سے، تو ان سے بھی جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا تو مسلمانوں کو بھی ان سے جنگ کرنی پڑتی، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اب وہ جنگ نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ مجبوراً آئے ہیں اپنے قبیلے کے ساتھ یا اپنے قوم کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں، لیکن وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے اور وہ تمہاری طرف جو ہے صلح کا پیغام ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر تم بھی ان سے جنگ نہ کرو، بلکہ
ان کے صلح کے پیغام کو جو ہے قبول کرو۔ یہ ادھر اس لیے بھی تھا کہ ان کی مثال کے لیے وہ ایک جماعت بنی ہاشم جو ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، بنی ہاشم کا تعلق تھا۔ یہ بنی ہاشم جو تھے جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے حضرت عباس جو کہ چچا تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ظاہری طور پر وہ کافروں کے کیمپ میں تھے، لیکن وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے روک دیا تھا اور انہیں صرف قیدی ہی بنایا گیا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے متعلق ہے۔ اب یہ ہے ستجدونا، اور تم پاؤ گے آخرینہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی، یریدونا جو چاہتے ہیں، ایامنوکم یہ کہ وہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں، ویامنوا قومہم اور اپنی قوم کے ساتھ بھی وہ امن میں رہیں۔ یعنی منافقین جو تھے جب آپ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے تاکہ مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور جب وہ اپنی قوم کے پاس جاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تاکہ وہ اپنی قوم سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ کلما جب بھی ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنتی کسی فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا تو وہ منہ کے بل اس فتنے میں گر پڑتے ہیں۔ فتنے سے مراد یہاں پر جنگ ہے یا کسی قسم کا بھی فتنہ ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر وہ آئیں تمہارے پاس کسی قسم کا بھی فتنہ لے کر، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور وہ ہرگز نہ تم سے منہ پھیریں گے اور نہ وہ تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجیں گے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ وہ روکیں گے اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ پس تم پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ اور تم ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُ جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِکَ یہی وہ لوگ ہیں، جعلنا بنایا ہے ہم نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطانا مبینہ کھلی دلیل۔ یعنی کچھ اس قسم کے لوگوں کا، یہ منافقین کا ہی ذکر ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے کہ وہ بظاہر اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، اور جب بھی وہ کسی لیکن فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ اوندھے منہ اس میں گر جاتے ہیں۔ بس اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہیں کرتے، یعنی منافقین اگر کنارہ کشی نہیں کرتے اور نہ یہ تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں، یعنی صلح کا پیغام بھیجیں، اور نہ یہ اگر اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں تم سے، یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ، کیونکہ منافقین جو تھے وہ فتنہ پرور تھے اور وہ فتنہ پھیلانے میں بہت ہی ماہر تھے۔ وما کانا، اب یہ یہاں پر بیان ہے کہ جو اگر غلطی سے کسی مسلمان جو ہے کسی دوسرے مسلمان کا قتل کر دے تو، وما کانا اور نہیں ہے، لمومن کسی بھی مومن کے لیے جائز، ان یقتلا یہ کہ وہ قتل کرے، مومنن کسی بھی ایمان والے کو، الا خطأ مگر یہ کہ غلطی سے قتل کر دے، ومن قتلا اور جو کوئی قتل کرے گا، مومنن کسی بھی مومن کو، خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن آزاد کرنا ہے، مومنۃ ایک غلام کی، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، ودیۃ اور دیت دینی ہے یعنی خون بہا دینا ہے، مسلمۃ پورے کا پورا، الی اہلہ اس کے یعنی مقتول کے گھر والوں کو، الا مگر یہ کہ ان یصدقوا یہ کہ وہ صدقے کے طور پر معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے، عَدُوٍّ لَكُمْ جو کہ ہو دشمن تمہاری، وَهُوَ مُؤْمِنٌ پس چاہیے کہ آزاد کرے اور وہ مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ یعنی جو مقتول ہو وہ تمہاری دشمن قوم کا ہو لیکن وہ مسلمان ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تو پھر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، وَإِن كَانَ اور اگر ہو وہ من قوم بینکم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو مقتول کے جس کا تمہارے درمیان، وبینہم اور اس کی قوم کے درمیان، میثاق کوئی معاہدہ ہو، فدیۃ تو پھر دیت دینی ہوگی، مسلمۃ پوری کی پوری، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مومنۃ اور ایک غلام کو مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہوگا، فمن لم یجد پس جو نہ پائے، فصیام پس وہ مطلب دیت کے پیسے اور غلام آزاد کرانے کے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، فصیام پس وہ روزے رکھے، شہرین متتابعین 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ یہ توبہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکان اللہ اور اللہ ہے علیما حکیمہ جاننے والا اور حکمت والا۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اگر تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے
تو اس کی خون بہا یہ ہوگا کہ اس کو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہوگا، اور اس کے مقتول کے گھر والوں کو پورا کا جو فدیہ وہ دیت بنے گی، خون بہا ہوگا، وہ ادا کرنا ہوگا۔ یا اگر تو وہ مقتول کے گھر والے صدقے کے طور پر اس کو خون بہا معاف کر دیتے ہیں تو بے شک وہ نہ دے۔ اور اگر وہ جو مقتول ہے وہ مسلمان ہو اور وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ جو قوم دشمن ہو تمہاری، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو ہی آزاد کرانا کافی ہوگا۔ اور اگر وہ جو مقتول ہے وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ اس کی قوم کا اور تمہاری قوم کا آپس میں کوئی معاہدہ ہوا ہوا ہو، تو پھر اس کے گھر والوں کو، مقتول کے گھر والوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا اور ایک مسلمان غلام کو آزاد بھی کرانا ہوگا۔ بس اگر جس شخص کے پاس کوئی پیسے نہ ہوں اتنے کہ وہ دونوں چیزیں کر سکے، تو پھر مسلسل 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور مسلسل روزے، اگر ایک روزہ بیچ میں سے چھوٹ جائے گا تو پھر نئے سرے سے شروع ہو جائیں گے، تو یہ پھر اس کی جو ہے ایک طرح سے توبہ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ پھر یہاں تک ہی کرتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے استغفر اللہ العظیم۔